آج کل حالات بہت خراب ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. کرونا وائرس نے بہت پریشان کر رکھا ہے اور یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ کعبے کا بند ہو جانا طواف کے لیے, عبادت کے لیے, یہ امام زمانہ کی نشانی. اور بھی بہت سی نشانیاں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. امام زمانہ سب کی خواہش ہے نا کہ ہم امام زمانہ کا فوجی بنے یا سپاہی بنے یا مجاہد بنے. تو امام زمانہ کے فوجی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. علامہ صفدر حسین نجفی کے کزن ہیں, ماموزاد کزن جناب علامہ ذاکر حسین. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا جو مجھے یاد ہے, میں آپ کو سنانا پسند کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی فوجی بننے کے لیے 2 بھائی گئے دنیاوی فوجی بننے کے لیے. تو جا کے کہتے ہیں ٹریننگ سینٹر جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے, ہم بھی ٹریننگ کر رہے ہیں نا امام زمانہ کا فوجی بننے کے لیے, نماز پڑھتے ہیں, یہ ٹریننگ ہے امام زمانہ کا فوجی بننے کے لیے. روزے رکھنے چاہیے, یہ بھی ٹریننگ ہے. تو دنیاوی یہ جو ملکی فوج ہوتی ہے اس میں بھرتی ہونے کے لیے 2 بندے گئے اور جا کے کہتے ہیں انہوں نے اپنی شرائط بیان کی. دنیاوی فوجی کی شرائط بھی میں سناتا ہوں, پھر آپ کو میں امام زمانہ کا فوجی بننے کی شرائط بھی بتاتا ہوں. سبحان اللہ. کہ امام زمانہ کا فوجی بننے کے لیے ہم میں کیا کیا شرط ہونی چاہیے, ہم میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. تو 2 بھائی گئے جی, وہاں سلیکٹ ہو گئے کسی بھی طرح سے بھی. تو جا کے کہتے ہیں جی کمانڈنٹ کو, جو مین ہوتا ہے, میجر ہوتا ہے, سپریڈنٹ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جی پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ جب پی ٹی پریڈ ہوگی نا تو ہم زیادہ دھوپ میں نہیں کریں گے. ہم بہت حساس ہیں, ہم زیادہ دھوپ پسند نہیں کرتے, اور سردیوں میں ہم چھاؤں پر پی ٹی پریڈ نہیں کریں گے بلکہ دھوپ میں کریں گے کیونکہ ہم حساس ہیں. یہ ہماری شرط ہے, اسے شرط بتا رہے ہیں جو سپریڈنٹ ہے. اور دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے. خاص خیال, ہم گوشت کھاتے نہیں, بڑا گوشت ہمارے معدے کا دشمن ہے. سبزیاں تو ہم پسند کرتے نہیں, یہ سبق آموز واقعہ آپ غور سے سننا. سبزیاں ہم کھاتے نہیں, ہمارے لیے پرندوں کا بندوبست کیا جائے. یہ ہمارے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا, یہ شرط بتا رہے ہیں. اس سے اگلی ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے پہننے کے لیے نرم و ملائم سلکی کپڑے تیار کیے جائیں. یہ ہم جیسے فوج کی وردی ہوتی ہے یا امام زمانہ کی فوج کے لیے جو بھی کپڑے ہوں گے, یہ ویسے میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, اور یہ عالم دین کا واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا. نرم و ملائم کپڑے ہونے چاہیے, ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گے, اور جوتے ہم سخت نہیں پہنیں گے کہ ہمارے پاؤں بھی حساس ہیں, نرم ہیں. ہمارے لیے جوتے بھی مخملی بہت ہی نرم و ملائم ہونے چاہیے. یہ اپنی شرط سنیں بلا. اس سے اگلی ہماری شرط ہے کہ ہم جہاں پہ رہیں گے وہ اے سی, ایئر کنڈیشن روم ہونے چاہیے گرمیوں میں, اور سردیوں میں وہاں ہیٹر ہونا چاہیے. وہاں پہ ایندھن کا بندوبست ہونا چاہیے ہمارے رہنے کے لیے. ہمارے کھانے پینے کا بھی اچھا بندوبست, رہنے کا بھی اچھا بندوبست, پہننے کے لیے بھی اچھا بندوبست. دوسرا یہ کہ ہم یہ ٹریننگ کریں گے تو صحیح, ہمیں پورے سال کی ایڈوانس میں تنخواہ چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں پہلے دے دے رزق, بعد میں ہم نیک کام کریں گے. ہے نا, رزق میں اضافے کے لیے بھی عبادات و اعمال ہیں, ہم وہ کرتے ہیں نہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کیوں نہیں کر رہا. رزق میں اضافے کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. بہت سارے وظائف ہیں جو اہل بیت نے فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, وہ فوجی بننے کے لیے جو گئے ہیں کہتے ہیں جی ایڈوانس میں 1 سال کی تنخواہ ہم لیں گے. اس سے اگلی شرط ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی جنگی حالت بن جائے, جیسے آج کل ہے انڈیا اور پاکستان کی, جنگی حالات میں ہمیں چھٹی دے دی جائے, ہم گھر چلے جائیں گے. ہمیں اپنی فیملی کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا, اور جنگی حالت میں ہماری فیملی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنا, ہم شہید ہیں یا نہیں. تو اس لیے جنگی حالات میں, نازک حالات میں ہمیں گھر بھیج دیا جائے. ایسی اگلی ہماری شرط یہ ہے کہ اگر مجبوراً ہماری منت ترلا کر کے ہمیں جنگ میں بلا بھی لیا تو سامنے جیسے ہماری جنگ ہو رہی ہے انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے, تو انہیں کہہ دینا کہ ہم دونوں کا خیال رکھیں, ہم دونوں پر گولی نہیں چلائیں گے, ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے. یہ آپ نے انہیں نوٹس میں دینا ہے. اس سے اگلی ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم جنگ جیت گئے, انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے جنگ, ہم جیت گئے جنگ, تو جو مال غنیمت ہوگا سب سے پہلے ہم لوٹنے جائیں گے.
लूटने नहीं, समेटने जाएंगे, माजरत समेटने हम जाएंगे। इससे अगली हमारी अहम शर्त ये है, सलवात पढ़े मत, फिर भी मुअत्तर करें अपने ज़बान। तीसरी दफा भी मुअत्तर करें। जब ये तमाम शराइत बता दें कि हमारे खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त, हमारे रहने का भी अच्छा बंदोबस्त, हमारे पहनने का अच्छा बंदोबस्त, हमें छुट्टियां दी जाएं, एडवांस में तनख्वाह दी जाए, तो आखिरी शर्त जो बताई थी, यकीन करें ये आखिरी शर्त पर मैं खुद भी हंसता रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अल्लामा जाकिर हुसैन के जुमले हैं। तो वो आखिरी शर्त ये कहते हैं कि जब भी हम चाहें हमारी मर्जी के मुताबिक हमें पेंशन मिल जाए। ये नहीं कि हम बूढ़े हो जाएं और हम किसी काम के ना रहें और हमें बाद में पेंशन दी जाए, तो ऐसा नहीं है। ये वाक़या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अगर कुछ करना है तो हमारी मर्जी, हमारी शराइत नहीं चलनी। अगर हमें इमाम ज़माना का सिपाही बनना है तो हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। इमाम ज़माना नमाजी है ना, तो हमें भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। इमाम ज़माना रोज़े रखते हैं तो हमें भी रोज़े रखने पड़ेंगे। हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना पड़ेगा, हकूक़ुल इबाद का पाबंदी से पाबंद होना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि हम अच्छे खाएं पिएं, जैसे आजकल हालात बहुत ख़राब है। हमारे इमाम तो ऐसे थे कि जब तक हमसायों को नहीं खिलाते थे, मेहमानों को नहीं खिलाते थे, तब तक खुद नहीं खाना खाते थे। और आज हम खुद तो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, हमारे हमसाए